ایک دفعہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے 80 سال تک مسلسل عبادت کی اور ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ پھر بنی اسرائیل کے ایک اور صاحب کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم تو معروم رہے کہ ہماری تو عمر ہی بڑی کم ہے۔ اس فکر پہ اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی ایک رات جس کو اس امت محمدیہ کے ایک فرد کو ایک رات مل گئی تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے جو ہے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، تو اگر کسی بندے کو زندگی میں 10 راتیں بھی ایسی مل گئی تو گویا 834 سال اور 4 مہینے اس کے اللہ کی راہ میں اللہ کی عبادت میں گزری۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت بڑا انعام دیا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ 27ویں رات جو رمضان کی یہ لیلۃ القدر ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس کا تعین نہیں کیا گیا، بلکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ 2 افراد جھگڑ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے آیا تھا، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے میں یہ نہیں بتا سکا۔ تو اس میں ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ اگر بتا دیا جاتا اور اس میں پھر ہم نافرمانی کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتے، تو وہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا خدشہ تھا، اس لیے اس کے تعین کو چھپا دیا گیا۔ اور ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات، یہ ان مختلف راتوں میں یہ کبھی کسی رات میں آ سکتی ہے، کبھی کسی رات میں آ سکتی ہے۔ تو جب اگر کسی کو یہ مل جائے تو اس میں عبادت کی جائے، تلاوت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے اور دعائیں مانگی جائے، پوری انسانیت کے لیے دعائیں مانگی جائے۔ اور پھر یہ اعتکاف کا ایک مقصد یہ بھی ہے لیلۃ القدر کی تلاش، بہت بڑا عمل ہے اعتکاف کا۔ ایک دن کا اعتکاف بندے کو دوزخ سے 3 خندق دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان جتنا ہے۔ تو لیلۃ القدر کا حصول ایک آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے، وہ سویا ہوا بھی ہے یا اور کسی اپنے تقاضے میں لگا ہوا ہے تو وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے لیلۃ القدر کی تلاش میں کوشش کرنی چاہیے۔ دنیاوی کاموں کے لیے بندہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ جاگتا رہتا ہے پڑھائی کے لیے اور دیگر مصروفیات کے لیے، لوگ ساری ساری رات جاگتے رہتے ہیں۔ تو اگر سال میں 5 راتیں ہم ایسی مشقت کر لیں اور محنت کر لیں، تھوڑی سی محنت اور مشقت سے بہت بڑا اجر ہے، اور گویا کہ ایک رات کی عبادت اگر مل گئی 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا اجر ملے گا۔ اور پھر اگر یہ بھی مشکل ہے ہمارے لیے تو کم از کم ان راتوں میں مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز باجماعت پڑھی جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اس کو ساری رات کی عبادت کا اجر مل جاتا ہے۔ تو اگر ان دنوں میں لیلۃ القدر آ گئی تو پھر اس میں اس کا اجر اور جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن دیے ہیں، اس میں جتنی زیادہ محنت کر لیں کم ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کی دوڑ لگاؤ جتنا تم میں زور ہے، اور دوزخ سے دور بھاگو جتنا تم میں زور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففروا الی اللہ، میری طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنات عرضها السماوات والارض، اس مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔